أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة القارعة مکی صورت ہے، اور اس کے نزول میں کوئی اختلاف نہیں کہ کیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ تمام متفق ہیں کہ یہ صورت مکی ہے۔ زمانے کے لحاظ سے یہ صورت ابتدائی مکی زمانے کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی دور کی یہ صورت ہے، سورۃ القارعہ۔ اور اس صورت کا پورا مضمون اس چیز پر دلالت ہے اور اس چیز پر واضح بیان ہے کہ صورت مکی صورت ہے اور شروع کے دور کی صورت ہے، نبوت کے شروع کی یہ صورت ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق اور احوال قیامہ اور اس کی خطرناکیاں اور اس کے سارے معاملات اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ: القارعۃ ما القارعہ، ایک عظیم حادثے کی طرف اللہ تعالیٰ نشاندہی کر رہے ہیں، یا ایک عظیم حادثے کی اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہے ہیں پڑھنے والے کو، انسان کو، ایک مسلمان کو۔ وہ مسلمان جو کہ شاید اس مسئلے سے غفلت میں چلا جاتا ہے، ایمان سے نہیں ہٹتا، اس مسئلے میں ایمان اس کو ضرور ہے، لیکن وہ چونکہ غفلت میں چلا جاتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارہا اس کے بارے میں، اس حادثے کے متعلق، اس عظیم امر کے متعلق بارہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر یاد دہانی کرائی انسان کو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، اپنے دنیاوی امور میں مشغول ہو کے بھول جاتا ہے۔ قرع کا مطلب عربی کے اندر دستک دینا بھی ہے، خاص طور پہ اگر قرع کو دروازے کے لفظ کے ساتھ ملا دیا جائے، قرع الباب، دستک دی دروازے پر، یعنی کچھ علماء نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں ٹکرانا، اس ٹکرانے کو قرع کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان کے اندر قارعہ ایک عظیم حادثے کو یا پریشانی کو بھی کہا جاتا ہے مفہوماً۔ یہ عام اس انداز میں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ فلانی قوم پر قارعہ نازل ہوئی، یعنی پریشانی نازل ہو گئی، یا فلانی قوم پریشانی میں پڑ گئی۔ تو یہ لفظ عام طور پر عربی زبان میں اس مفہوم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس صورت میں استعمال کیا۔ عظیم حادثہ یا عظیم پریشانی
اس کی طرف اللہ تعالیٰ نشاندہی کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس کا لفظی معنی بھی لیں تو معنی بالکل ٹھیک معنی ہے۔ القارعۃ ما القارعہ، عظیم حادثہ یا عظیم وقت، ما القارعہ وہ کیا ہے، تو کیا جانے اس کے بارے میں۔ اس کی تاکیدن، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سے دہرایا اس لفظ کو۔ اور اسی طرح یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یوم آخرت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے ہم یوم القیامہ کہا جاتا ہے، آخرہ کہا جاتا ہے، اسی طرح قارعہ بھی ہے، اور اسی طرح حاقہ بھی ہے۔ حاقہ بھی روز آخرت کا ہی نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرواتے ہوئے فرما رہے ہیں القارعۃ ما القارعہ، وہ کیا ہے، تو کیا جانے اس کے بارے میں، تو کس طرح جانے، کیسا جانے، تو اس کے بارے میں کیا جانے، تو اس کے بارے میں وہ جو جس وقت سب کچھ ٹکرا جائے گا۔ اور جب سب کچھ ٹکرا جائے گا تو اس کے بارے میں نبی اکرم، اور اس کے بارے میں مختلف جو مواقع ہیں قرآن میں اس حادثے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا، سورۃ الحج کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم آخرت کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے، وہ کتنا خطرناک دن ہوگا۔ اس چیز کا تو سب کو اندازہ ہے کہ وہ دن کتنا خطرناک ہوگا۔ یہ یوم آخرت کا ذہن میں رکھیے، یہ جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں یہ یوم آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے، حشر سے بھی پہلے کا مرحلہ۔ یہ اس مرحلے کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں جب قیامت کا وقوع اللہ تعالیٰ کریں گے، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کا وقوع کریں گے ان لوگوں کی حالت کو مختلف پھر قرآن میں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور وہ بیان کرنا بھی اسی وجہ سے تھا تاکہ جو لوگ نہیں پاتے اس کو، ان کو پتا ہو، ان کو اندازہ ہو کہ وہ وقت کتنا خطرناک ہوگا، وہ وقت کتنا خوفناک اور ہولناک ہوگا۔ یہ بات صرف الفاظ میں ادا کرنے والی نہیں ہے، بلکہ الفاظ سے بڑھ کے ہولناکی اس کی ہوگی، اتنی ہولناکی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم ترونہا، دیکھیں جب ڈر آتا نا انسان کو، سب سے پہلی چیز انسان ایسا ڈر ہو جو جا نہ رہا ہو، انسان کے دل میں مستمر ہو، سب سے پہلی چیز فطرتاً انسان یہ کرتا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ پھر اس کے آگے مختلف قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کتنی قوت دی ہے، کسی کے دل کو کتنی قوت دی ہے، بعد میں وہ آدمی کس طرح سنبھالتا ہے اپنے آپ کو، کس طرح وہ سیدھا کرتا ہے۔ لیکن یہ وقت ایسا ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، تو کیا جانے اس قارعہ کے بارے میں، اس ٹکرا جانے کے وقت کے بارے میں تو کیا جانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترونہا، وہ ایسا دن ہوگا جس دن تم لوگ دیکھو گے، خود دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، یعنی اس دن آنکھ بند کرنے کا فائدہ نہیں۔ آنکھ بند کریں گے تو وہ خوف جائے گا نہیں، وہ مستمر چلتا رہے گا۔ انسان کو زبردستی آنکھ کھولنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا، اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ دکھائیں گے۔ اور وہی بات ہے، یہ اتنی سخت چیز اور اتنے سخت معاملات اسی وجہ سے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوم الساعة على شرار الخلق، اللہ تعالیٰ کی سب سے بدترین مخلوق پر قیامت قائم ہوگی۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ ایمان والے اچھے لوگ وہ فوت ہو جائیں گے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، آخر میں ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ لیکن جن پر قیامت قائم ہوگی، جو یہ چیزیں دیکھیں گے، وہ بدترین لوگ ہوں گے، بدترین ان پر اللہ تعالیٰ قیامت ان پر آئے گی، اور وہ یہ والے احوال دیکھیں گے۔ اور وہی بات ہے، یہ والے احوال ان کے اعمال کے ساتھ بالکل میچ کریں گے۔ یوم ترونہا، جب وہ دیکھیں گے، کل مرضعۃ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس کو چھوڑ دے گی۔ یہ مثال اللہ نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ یہ سب سے اقرب مثال ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی انسان کے لیے اس دنیا میں، کہ اتنی محبت ہے۔ اور سب سے زیادہ محبت جس کو کہتے ہیں نا ایکسٹریم ہو محبت کی،
وہ یہ ماں کی اپنے بچے کے ساتھ، دودھ پلانے والے بچے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اس محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ یہ محبت جو سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر سمجھی جاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں رہ جائے گی۔ ان واقعات اور ان اوقات کے سامنے اس محبت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جائے گی۔ ماں اپنے دودھ پلاتے بچے سے غافل ہو جائے گی، چھوڑ دے گی۔ آج وہ بچہ چھوٹ جائے تو ماں ساری زندگی روتی رہ جاتی ہے، یا پھر شاید ماں اس غم سے مر جائے اگر وہ اپنے بچے کو کھو دے، دودھ پلاتے بچے کو کھو دے کسی پریشانی کی وجہ سے، تو ماں اس پریشانی کی وجہ سے ہی مر جائے۔ لیکن اس دن اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ماں خود کھو دے گی، چھوڑ دے گی، اور اتنی سخت ہولناکی ہوگی کہ اس کو یاد نہیں رہے گا کہ میں نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا دودھ پلاتے بچے کو۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، حمل ساکت ہو جائے گا۔ سخت پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے یہ، اور اتنی پریشانی ہوگی کہ اس عورت کا حمل گر جائے گا۔ یعنی یہ وہ والی چیزیں ہیں، تشبیہ اللہ تعالیٰ یا ملا ان کے ساتھ رہے ہیں جس کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس چیز سے اللہ کی یہ مخلوق دوری بھی کبھی پا سکتی ہے یا دوری کو پسند کر سکتی ہے۔ وہ مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو جائے گا ان احوال میں اور اس وقت جب یہ چیزیں ٹکرائیں گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم لوگوں کو پاگل پاؤ گے، ایسا پاؤ گے جیسے لوگوں نے شراب پی رکھی ہو۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، پریشانی کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالت یہ ہوگی کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، کسی چیز کے نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہی بہت شدید ہوگا، بہت سخت عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ دنیا کس طرح شروع ہوئی، وقوع یا اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا تو صحیح طرح علم کسی کو نہیں ہے۔ آج بھی وہ بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ موجود ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا آپس میں ٹکراؤ ہوا اور اس کے نتیجے میں ایک شعلہ یا ایک پتھر تھا جس میں شعلہ یا آگ رہی، وہ جلتا رہا، وہ اندر سے اس طرح ہو گیا، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بھیجی۔ لیکن وہ بگ بینگ ہوا کیسے وہ بھی آج تک نہیں پتا کسی کو، اور کیا شروعات بگ بینگ ہی تھا یا نہیں یہ بھی نہیں پتا کسی کو۔ لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اختتام بگ بینگ ہے۔ اس دنیا کا اختتام ایک بہت بڑا ٹکراؤ ہے، اسی لیے تو قارعہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کہ بہت بڑے ٹکراؤ کے بعد قیامت جو ہے برپا ہوگی، قیامت ایسے نہیں برپا ہوگی۔ یہ دنیا سورج کے گرد ایک اپنے دائرے میں ہے، اپنے محور میں ہے، اور جس رفتار سے یہ اپنے جو سورج کے گرد ہے، سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ 9 کروڑ میل کی ایک تو 9 کروڑ میل کا فاصلہ ہے ہمارا سورج سے، اور اس کے بعد 66,000 میل فی گھنٹہ کی سرعت سے یہ چل رہی ہے، اور اس سرعت سے یہ اپنا دائرہ مکمل کرتی ہے جس کو ہم سال کہتے ہیں، 360 دن کہنے۔ یہ اپنا دائرہ اس تیزی کے ساتھ، اتنی سرعت کے ساتھ 66,000 66,000 66,000 میل فی گھنٹہ کی سرعت میں چلتے ہوئے یہ اپنا وہ چکر پورا کر رہی ہے۔ اور ہمیں یہ سب کو پتا ہے کہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعۃ، یہاں تک کہ تشرق الشمس من مغربها، اس کے مغرب سے شمس جو ہے وہ شمس کا طلوع دنیا کے مغرب سے ہوگا۔
اگر سائنٹیفکلی دیکھیں تو دنیا الٹی چلنے لگے گی. اب یہ سوچئے کہ 66,000 میل فی گھنٹہ کی سپیڈ سے چلتی ہوئی دنیا اچانک الٹی چل پڑے. کتنی خوفناک چیز ہے یہ. کبھی ہم نے محسوس کیا اس چیز کو؟ کبھی ہمیں اس چیز کا ادراک ہوا؟ زلزلے آتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اتنی تیزی میں اگر گاڑی شدید ہل جائے تو گاڑی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یا چلنے والی کوئی بھی چیز ہے، اگر اس میں زلزلے والی کیفیت آئے اتنی شدید سرعت کے ساتھ، تو اس کے حالات ہم نے دیکھے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں. اس دنیا کو جب اللہ تعالیٰ الٹا چلا دیں گے، اس لیے علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اصل میں دنیا الٹی چلے گی، اس لیے جو سورج ہے وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا. اور جب دنیا الٹی چلے گی تو اللہ تعالیٰ کسی ایسے ہی سیارے کو، جیسی ہماری دنیا ہے، جو ہماری یونیورس میں ایک سیارہ ہے جو لگ بھگ اسی ہی سرعت سے چل رہا ہوگا، 66,000، 80,000، 70,000 میل فی گھنٹہ کی سرعت سے چل رہا ہوگا، اس کے ساتھ ٹکرا جائے گا. اور یہ ہے وہ قارعہ، یہ ہے وہ ٹکرا جانا. عام ٹرین، اگر دو ٹرینیں آپس میں ٹکرا جائیں تو اس کے حالات دیکھے ہیں کہ کتنی خونریزی ہوتی ہے وہاں پہ، کتنا خون بہہ جاتا ہے، اور کتنے وہاں پر کتنی بربادی ہوتی ہے وہاں پر. یہ سوچئے کہ جب دنیا الٹی چل پڑے گی اور اتنی ہی سرعت کے ساتھ ایک اور سیارہ، آپس میں یہ دونوں ٹکرا جائیں گے تو کیا ہوگا؟ شاید ایسا ہو کہ یہ دنیا الٹی چلے اور اسی کے ساتھ ایک اور سیارہ ہو جو واپس الٹا چلے اور واپس اپنا محور دوسری طرف سے مکمل کرے، تاکہ سرعت اپنی سپیڈ کی میکسیمم کو پالیں اور اس کے بعد آپس میں ٹکرائیں. ایک سائنسدان ہے، مسلمان سائنسدان ہے، انہوں نے یہ چیز ڈسکور کی کہ ہماری یونیورس کے اندر 5 ایسے سیارے ہیں جو الٹے چلتے ہیں، کسی بھی وقت وہ الٹا چل پڑتے ہیں. اپنی مدار میں وہ چلتے چلتے اچانک الٹا چل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر رکھا، اور اس دنیا کے امور اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھے جس کو انسان برداشت کر سکے. وہ 5 سیارے ہیں، جن میں سے ایک مریخ بھی ہے، زہرہ ہے، اس طرح کے 4-5 اور 3 اور سیارے ہیں جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اچانک الٹا چل پڑتے ہیں. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکویر میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں سیاروں کی جو چلتے چلتے اچانک الٹا چل پڑتے ہیں، جو چلتے چلتے الٹی چال چلنے لگتے ہیں. الجوار الکنس، جو چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں. اس بارے میں کبھی سوچا نہیں، لیکن اگر اس صورت کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیں تو ڈر آتا ہے کہ ایسے سیارے اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس میں رکھے ہیں جو مستقل اس طرح چل رہے ہیں کہ اچانک وہ اپنے مدار میں الٹا چل پڑتے ہیں، پھر اچانک سیدھا چل پڑتے ہیں اپنے مدار میں. جو بھی ان کا دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر، یا جو بھی ان کا راستہ ہے، اس راستے کے اندر وہ الٹا چلتے چلتے سیدھا چل پڑتے ہیں، سیدھا چلتے چلتے الٹا چل پڑتے ہیں. اور دنیا قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو الٹی چلے گی، جس کی وجہ سے سورج کا طلوع مغرب سے ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ ٹکراؤ ہوگا جو آخر میں جو اختتام ہے اس بگ بینگ کا ہمیں پتا ہے. بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، جب صحابی نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متی الساعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا اعددت لها، تو نے تیاری کیا کی ہے اس کی، اس کے بدلے تو یہ پوچھ کہ وہ کب ہوگی، تیری تیاری کیا ہے اس کے لیے. ماذا اعددت لها. اور وہ چھوٹے، اس وقت معاملات چھوٹے نہیں ہوں گے، بالکل معاملات ہونا کیا بہت سخت ہوں گی،
اور یہ ساری بات جتنی بھی ہم نے ابھی یہاں پر بات کی، یہ بھی پہلا مرحلہ چل رہا ہے. ابھی ہولناکیوں کا دوسرا مرحلہ آنا ہے، تیسرا آنا ہے، چوتھا مرحلہ آنا ہے. ہولناکیوں کا جو سور پھونکا جائے گا وہ اپنے آپ میں ایک الگ ہولناکی ہوگا. اتنی شدید آواز ہوگی، اتنی شدید آواز ہوگی، شروع میں لوگ آہستہ آہستہ اس کو سنیں گے، لوگ سمجھیں گے شاید دور سے کوئی آواز آ رہی ہے جو شاید ہم تک اونچی، آہستہ آہستہ اونچی ہوئے. جب وہ ہم تک پہنچے گی پوری طرح تو وہ اونچی ہوگی، لیکن وہ معاملہ ایسا نہیں ہوگا. وہ پوری دنیا میں ہر بندے کو ایک طرح سے ہی سنائی دے گی. آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور اونچی ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، اتنی اونچی ہوتی جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خریدنے والا وہ اپنی خریداری میں ہی ہوگا کہ مر جائے گا. اس کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی علم باقی نہیں رہ جائے گا ان کے پاس. کسی کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ شاید سور ہو سکتا ہے. اسی لیے شرار الخلق والی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ قیامت اپنی قائم کریں گے، اور وہ یہ سارے احوال دیکھیں گے. اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور یہ اگلا مرحلہ ہوگا. پہلے مرحلے کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہی اتنا خطرناک اور اتنا شدید ہے، اتنا سخت ہے کہ انسان اسی وقت ہی تمنا کرنا شروع کر دے گا کہ یا اللہ یہ تو ختم ہو جاتا ہے یہاں پر. اگر یہ شروعات ہے تو یا اللہ آنے والے معاملات کیا ہیں، یا آنے والے احوال کیا ہیں. انہی احوال کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر کے روتے رہے، اور انہی احوال کی ہی وجہ سے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے تو بے ہوش ہو جاتے روتے روتے. تابعین میں سے ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان احوال کو، قیامت کے حالات کو یاد کر کے ان کو خون کا پیشاب آنے لگتا. یہ احساسات ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کیسے پیدا ہوتے تھے، یا وہ ایمان کا درجہ کہاں چلا گیا، یا اس ایمان کے درجے تک کیسے پہنچنا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ جو آیت سورۃ الحج کی ہم نے پڑھی کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے احوال بیان کرتے ہوئے یہاں رک نہیں گئے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ جان لو کہ اس کے بعد عذاب بھی ہوگا. ان عذاب اللہ شدید، اور وہ شدید عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا. ایمان رکھتے ہیں یا ایمان رکھنا یوم آخرت پر وہ انسان کو ہر طرح سے فائدہ دے گا. نہ ایمان ہونا اس کا انسان کو، دیکھیے اگر ہم کسی اگر ملحد سے بات ہو، وہ یہ کہ اچھا اس کا کیا فائدہ ہے؟ بھئی اگر آخرت قائم ہو گئی تب فائدہ ہے، اگر نہ قائم ہوئی تو ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، میرا تو ایمان ہی تھا. حقیقت تو یہ ہے کہ قائم ہوگی. یہ بس اس کے ساتھ بات کرنے والی بات ہے. جو ملحد ہے، جو انکاری ہے یوم آخرت کا، اس کے ساتھ بات کرنے والی چیز ہے کہ اگر قائم ہو گئی تو تمہارا کیا ہوگا. میرا تو ایمان ہے اس پہ، اور میں اس کے لیے عمل بھی کر رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں اس کے لیے. تمہارا چونکہ ایمان نہیں تو کوشش نہیں اس کے لیے، اور اگر قائم ہو گئی تو کیا ہوگا. نہ ہوئی تو چلو ٹھیک ہے، برابر ہے، لیکن اگر ہو گئی میرا معاملہ کیا ہوگا اور تمہارا معاملہ کیا ہوگا. ایک اور آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کے جو احوال قیامہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میزان کے متعلق الگ بات ارشاد فرمائی. وہ اگلا مرحلہ ہے، میزان والا مرحلہ. سو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس ٹکراؤ کی بات کی. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، آپ کیا جانے اس ٹکراؤ کے بارے میں، وہ کیا ٹکراؤ ہے، یا وہ آپس میں جو بھی ہونا ہے وہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا.
آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یوم یکون الناس، اس ٹکراؤ کے آگے اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں اس دن لوگ کس حالت میں ہوں گے، کل فراش المبثوث، فراشہ کہتے ہیں اس چھوٹے سے جانور کو جو موم کے یا آگ کے شعلے کے ارد گرد گھومتا ہے، اس کو فراشہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ کل فراش المبثوث، پھیلے ہوئے ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے، پریشانی کے ساتھ، مبسوط جو ہے لفظ پریشانی کے ساتھ بکھرا ہوا ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب لوگ پریشانی میں پھیلے ہوئے ہوں گے، یہ وہ دن ہے، اس دن لوگ پریشانی کی حالت میں پھیلے ہوئے ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا چل رہا ہے، کدھر ہے، کس طرح ہے۔ جب یہ ٹکراؤ ہوگا، اور یہ وہی چیز ہے جس کا بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زلزلہ آئے گا، جب اس زمین کو اللہ تعالیٰ ہلا کے رکھ دیں گے، اور وہ ہلا کے رکھنا ہی ہوگا، وہ اسی طرح ٹوٹنا ہوگا اس زمین کا، یا وہ جیسے بھی ٹوٹنا ہو آگے، چاہے وہ اس طرح ہو یا کسی اور طرح ہو۔ ہمیں اس چیز پر یقین رکھنا ہے کہ زلزلہ آئے گا، زمین ہل رہی ہوگی، زمین ہلنے کے ساتھ زمین عکس جا کر ٹکرا کے ٹوٹ بھی رہی ہوگی۔ اس لیے صفت اس وقت لوگوں کی حالت یہ ہوگی، ناسک الفراش المبثوث، لوگ اس جانور کی طرح، اس چھوٹے سے اڑنے والے جو جانور ہے اس کی طرح، شعلے کے جو ارد گرد گھومتا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس میں ڈال کے مار لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ انسان منتشر ہوگا اس زمین میں اس حالت میں، وہ انسان کی حالت ہوگی قیامت کے وقت۔ اور اس وقت کے لیے، اس وقت کی تیاری کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساری تعلیمات دیتے رہے، تمام چیزیں سکھاتے رہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، تاکہ اس وقت سے بچ سکیں، یا اس وقت میں ہمارے بچاؤ کا سامان ہمارے پاس موجود ہو، زاد راہ ہمارے پاس موجود ہو، اگلی زندگی کا زاد راہ ہمارے پاس موجود ہو۔ فرما رہے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، اور وہ یہ والی صورت پیدا ہی تب ہو سکتی ہے جب اتنی شدید سرعت کے ساتھ اگر ٹکراؤ ہو، تب بھی اس طرح کی صورت پیدا ہوگی کہ وہ اکھڑ جائیں گے اپنی جگہ سے۔ دیکھیں نا، اگر ہم ایورسٹ کو دیکھیں، یا پھر اگر ہم جب احد کو دیکھیں، یا پھر دوسرے اور پہاڑ ہیں ان کو دیکھیں، اور یہ ہم سوچیں کہ اگر یہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے تو اس کے آس پاس کتنے ممالک ہیں، کتنی زمین کا کتنا بڑا حصہ ہے، اگر یہ اکھڑ کے گرے تو کیسا زلزلہ آئے گا، زمین کس طرح پوری حرکت میں ہو جائے گی، اس حرکت میں آئے گی، کس انداز کی حرکت میں آئے گی، اس اپنی عام حرکت سے ہٹ کے کسی حرکت میں زمین آ جائے گی۔ اس حالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کالعہن المنفوش، روئی کی طرح جبال جو ہے وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، اور وہ پھر اڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت کامیابی کس کی ہوگی؟ اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ سور کا مرحلہ ہوگا، سور کے مرحلے کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہوگا وہ لوگوں کا حشر میں کھڑے ہونے کا مرحلہ ہوگا، اور اس مرحلے کی ہولناکیاں ایک اپنی الگ ہولناکیاں ہوں گی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 50 ہماری گنتی کے مطابق 50,000 سال کا دن ہوگا وہ۔ شکر کریں اللہ نے اپنی گنتی کے مطابق نہیں کہہ دیا، کیونکہ اللہ کی اپنی گنتی ہماری گنتی سے بہت بڑی ہے۔ ہمارا 1000 سال اللہ کے ایک دن کے برابر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ہمارے 1000 سال اللہ کے ایک دن کے برابر ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہماری گنتی کے مطابق 50,000 سال ہوں گے۔ وہ آسان اس کے لیے ہوگا جس نے اپنے ساتھ زیادہ راہ کیا،
اس وقت کے لیے، اس مرحلے کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، آسان اس کے لیے ہوگا، اس کو وہ ایسے لگے گا جیسے لمحات میں وہ وقت گزر گیا، جیسے مغرب سے عصر کے درمیان کا وقت تھا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایسے چھوٹا سا وقت تھا اور وہ گزر گیا وہ وقت۔ جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا زیادہ اس وقت کا احساس ہوگا، کیونکہ اتنی زیادہ اس وقت انسان کے ساتھ سختیاں پیش آ رہی ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، غوطے کھا رہا ہوگا۔ اب اس کا تصور یہاں پر اگر کیا جائے تو انسان کس طرح کے پانی میں غوطہ کھاتا ہے یا کس طرح کی چیز کے اندر غوطے کھاتا ہے جو اس کے ارد گرد کسی چیز کے اندر جمع ہو، ہمارے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جائے گا، کوئی ایسی ٹرانسپیرنٹ وال ہوگی یا کیا ہوگا، یہ ہماری سوچ سے اس چیز کا ہمیں علم نہیں۔ ہمارے لیے وہ جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ہم نے اس وقت کے لیے تیاری کی جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا گئے؟ کیا اس وقت سے ہم ڈرے کہ نہیں ڈرے؟ اس وقت کو اکیلے میں یاد کر کے کبھی آنسو آئے کہ نہیں آئے؟ اصل ہمارے لیے جو چیز ہے وہ یہ چیز ہے جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیمات دیتے گئے، اور یہ وہی وقت ہوگا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مختلف عذاب ہو رہے ہوں گے لوگوں کو یوم محشر میں بھی۔ حشر جب لوگ کھڑے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ شروع کرے، حساب کتاب اللہ تعالیٰ شروع کرے، حساب کتاب سے پہلے کچھ لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو پہلے یہ عذاب شروع ہو جائے گا۔ سخت تکلیف دہ مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کی گردن میں سانپ اور وہ ساری چیز جہنم کے اندر اس کا وہ عذاب ہے۔ یوم حشر کے وقت اس کا عذاب، حشر کے دن انتظار کرتے ہوئے اس کا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سونا چاندی اس کے سامنے لے کر آئیں گے، جو مال وہ جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی اس نے، اس مال کو اللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے، اس کے سامنے اس مال کو تپایا جائے گا آگ کے اندر اور اس کی پلیٹیں بنائی جائیں گی، اور وہ جب دہکتا ہوا سرخ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان پلیٹوں کو انسان کے جسم کے ارد گرد لگا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے کہ یہ ہے وہ کنز جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا اپنے پاس، یہ ہے وہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے رہے، اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب سے پہلے کا عذاب ہے، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، اور حالت حشر کے وقت کی حالت یہ ہے کہ کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یا اللہ وہ ایک حالت ہوگی، اور اس کے بعد یہ الگ عذاب چل رہا ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ اور وجہ کیا ہے اس چیز کی؟ وجہ اس چیز کی یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ انہوں نے ران لا کر دی، اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ران کو پکڑا، اس ران سے گوشت لیا، کھایا، اس کو اپنے منہ کے ساتھ لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ران سے گوشت لیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اس امت کا سردار ہوں، اور وہ کیسے ہوگا؟ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی حدیث بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ والی حدیث ہے، شفاعت والی حدیث ہے، جس میں لوگ نبی سب سے پہلے شروع کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی صفات بتلائیں گے کہ دیکھیں یہ وہ وقت ہوگا جب یہ جو ہمیں ایک مثال یا ایک چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو یہ عذاب چل رہا ہوگا، یہ عذاب اس کے ساتھ چل رہا ہوگا، اور وہ لوگ شفاعت کے لیے جائیں گے مختلف انبیاء کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کر حضرت آدم علیہ السلام کی فضائل بیان کریں گے،
کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، آپ کو ملائکہ نے سجدہ کیا، آپ کو ملائکہ جو ہے آپ کو جنت میں لے کے جایا گیا. فاشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد وصلنا، کہ کیا دیکھتے نہیں ہم کس کرب کے اندر ہیں، کس تکلیف میں ہیں، کیا دیکھتے نہیں کہ ہم اس تکلیف میں، وہ تکلیف کہاں تک پہنچ گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ بات ارشاد فرمائیں گے ان لوگوں کو، جو جب وہ لوگ یہ کہیں گے کہ الا تری ما نحن فیہ، حضرت آدم علیہ السلام یہ بات کہیں گے، اور یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے جس چیز کی طرف میں ابھی اشارہ کرنے والا تھا کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، کہ اللہ آج ہمارے رب، آج ان کا غصہ اور غضب اتنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ اور غضب نہ ہوا، اور نہ ہی اس کے بعد کبھی اتنا غصہ اور غضب اللہ تعالیٰ میں ہوگا یا کریں گے اللہ تعالیٰ کبھی. آج اتنے غصے میں ہے اور میرے سے یہ غلطی ہوئی، میں شفاعت نہیں کرنے والا. نفسی وہ انبیاء یہ بات کہیں گے، نفسی نفسی نفسی، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لے، ہمارے نفس کو اللہ تعالیٰ بچا لے. اس کے بعد مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے فضائل بیان کریں گے. نوح علیہ السلام بالکل یہی بات جواب میں کہیں گے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. اس کے بعد، اس سے پہلے کبھی اتنا اللہ نے غصہ نہیں کیا، نہ غصے میں رہے، اور نہ ہی اللہ اس کے بعد کبھی ایسے غصے میں رہیں گے. پھر خلیل اللہ کے پاس لوگ چلے جائیں گے اور وہ بھی یہی بات ارشاد کریں گے، اور ان کے بھی فضائل بیان کریں گے لوگ کہ آپ تو خلیل اللہ ہیں، آپ کو اختیار کیا، یہ باتیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے ایک جھوٹ بولا تھا، میرے سے ایک غلطی ہو گئی. اللہ آج بہت شدید غصے میں ہے. انسان کا حال دیکھ لیں اس دنیا کے اندر کہ انسان کو اگر غصہ آ جائے، شدید غصہ آئے، میں ختم کر دوں گا، توڑ دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانا فلانا، یہ اب نہیں بچتا، ختم ہو جائے گا. انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے جب انسان شدید غصے میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب شدید غصے میں ہوں گے تو پھر سب دیکھیں گے کہ کیسا غصہ. توبہ کا دروازہ تو آج ہے نا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نہایت خوش ہوتے ہیں کہ ایک انسان توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے واپس آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. لیکن اس روز صرف غضب ہوگا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صالح آگے بڑھے گا نہیں. جب انبیاء نہیں بڑھیں گے تو صالحین اور جتنے بھی ان کے اولیاء جو بھی ہیں وہ تو انبیاء سے نچلے درجے کے ہیں، وہ کیسے بڑھ سکیں گے؟ اور اس مقام پر تو کسی کی شفاعت نہیں ہے. یہ اولو العزم من الرسل ہے جن کا اس حدیث کے اندر جن کا تذکرہ ہے، ان رسولوں کے پاس جائیں گے اور آخر میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی نفسی کے بجائے امتی امتی کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اللہ تعالیٰ کا غضب کا حال اتنا شدید ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے غصے سے ڈر جائیں گے اور اپنی ایک وہ غلطی بھی نہیں اس کو بیان کریں گے کہ مجھے اللہ نے، ہر نبی کو اللہ نے دعا دی ہے کہ وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے قیامت کے دن رکھ لیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے استعمال کیا، اور اللہ اور اس چیز کی طرف اشارہ کریں گے کہ میرے پاس ایک دعا تھی اور میں نے وہ دعا اپنی امت کی ہلاکی کے لیے کر لی کہ یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان میں سے یا اللہ کوئی اس زمین پر نہ بچے، اس زمین پر کوئی بھی نہ بچے. اس لیے ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا سوائے ایمان لانے والوں کے. یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بیٹے آ جاؤ
ان کا بلانے کا مطلب یہ تھا کہ بیٹے ایمان لاؤ اور ہمارے ساتھ آ جاؤ. ایسے نہیں تھا کہ بیٹے اپنے کفر کے ساتھ ہی آ جاؤ، نہیں، ایمان لاؤ اور ہمارے ساتھ آ جاؤ. سآوی الی جبل، وہی بات ہے، اللہ پہ یقین نہ ہو رہا تو انسان ایسی باتیں کرتا ہے. میں ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، مجھے پانی سے بچا لے گا وہ. ایسا طوفان اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ایسا طوفان اللہ تعالیٰ نے بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے وہ دعا کی تھی، مجھے ڈر آتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور آج اللہ تعالیٰ اتنے شدید غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا غصہ نہیں ہوا. اور اسی ہی غصے کی یہ ساری نشانیاں ہوں گی کہ زمین کا اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی سرعت کے ساتھ زمین کا ٹکرا جانا. وہ کس چیز کے ساتھ ٹکرائے گی؟ کسی ایسے ہی سیارے کے ساتھ ٹکرائے گی نا، جو یا تو اس کے برابر کا ہوگا یا اس سے بڑا ہوگا. چاہے وہ سیارہ ہے، چاہے جو چیز ہے، وہ اس لفظ سے، قارعہ کے لفظ سے سمجھ آتا ہے کہ ٹکراؤ پیدا ہوگا. اور یہ ہے وہ ہمارا اختتام، اس دنیا کا اختتام. اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھپتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے رہے، کہتے رہے، بولتے رہے کہ اے لوگوں ایمان لے آؤ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. تملک العرب والعجم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. اس چیز کی زیادہ امپورٹنس تھی، زیادہ اہمیت تھی اس کامیابی کی. ان ہولناکیوں میں پھر ہم یاد کریں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کہتے تھے، یا غیر مسلم یہ یاد کرے گا کہ ایک داعی، ایک بلانے والا بلایا تو کرتا تھا، اور وہ ایسی ہی کچھ بات کرتا تھا کہ یہ ہو جائے گا. اور پھر وہی چیز ہے، کیا ہم نے اس روز اللہ تعالیٰ کے غضب کے سامنے کچھ تھوڑا سا ہی اللہ تعالیٰ کے لیے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ نہیں کر رکھا؟ کچھ چھوٹا سا ہی ہو، جیسے کہ حدیث البطاقہ کے اندر آتا ہے کہ اس شخص کی کوئی نیکی نہیں ہوگی، 99 رجسٹر ہوں گے، کل سجل الی مد البصر، اس کی جہاں تک نظر جاتی ہوگی وہاں تک اس کا ایک رجسٹر ہوگا، اور اس طرح کے 99 رجسٹر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ایک نیکی لے آؤ. وہ یہ کہے گا یا اللہ کوئی نیکی نہیں. اللہ تعالیٰ پھر ایک وہ لا الہ الا اللہ والی نیکی لے آئیں گے، جو اس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا. اور شاید اس کا ڈر بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اب بس میں عذاب میں جاؤں گا. شاید اس ڈر کی وجہ سے کہ اس کا یقین تھا ایک مالک پر، اس میں ڈر بھی ہے، اور ساتھ اس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. تو اس غصے والے مقام میں ایک چھوٹی سی ہی کوئی نیکی کر لے، اسی کی ہی تیاری کر لے. یا ایسا مقام دیکھیں، وہی بات ہے، ایسا مقام ہوگا کہ لوگ یہ بات کہیں گے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ یا ربی ہمیں واپس لے جا، میں ایک نیک عمل کر لوں. صالحا، فاعلا، یہ ایک، یہ صیغہ ہی بتاتا ہے کہ یہاں پر عمل کرنا، اور عمل تو ایک عمل کرنا، یہ صیغہ ہی عدد کو بیان کر رہا ہے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں چھوڑ کے آیا ایک نیک عمل کر لوں. کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، وہ اس وقت کی بات تھی، اس وقت چھوٹا سا عمل کرتے مجھے بہت خوشی ہوتی، میں قبول کرتا اس کو. اس وقت اگر لا الہ الا اللہ کہتے تو قبول کیا جاتا. آج اگر دنیا کے برابر، پوری دنیا کے برابر بھی اگر کچھ دیا جائے تمہیں، اور اس کو تم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو تو وہ بھی قبول نہیں ہے. لیکن اس وقت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی عمل یا کوئی صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. اور وہ ہے آج کا وقت. آج کے وقت ہم نے ان ہولناکیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں بچا سکے. اللہ تعالی ہم اپنا بچاؤ کریں. ایسی نہ ہو کہ اے میرے بندے تو نے کوئی عمل نہیں کیا، کیا کروں تیرا. اللہ کا تو انصاف ہی ایسا ہوگا، الا یہ کہ اللہ تعالی
جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان يتغمدني الله برحمته، اگر اللہ مجھے اپنی رحمت میں لے لے، تو یہی بات ہے کہ اپنی رحمت میں لے لیں گے تب ہی انسان جنت میں جائے گا، اللہ کی رحمت ہوگی تب ہی اللہ تعالیٰ کی معافی مل جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ بنا حساب کتاب کے، یا جیسا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ کہ یہ حساب یسیر کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ میرا آسان حساب لینا، دعا کا یہ مطلب ہے۔ حساب یسیر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پردہ ڈالیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعمال پوچھیں گے، تو نے یہ بھی کیا تھا، 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 ہاں یا اللہ یہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔ وہ اقرار کرتا جائے گا، اقرار کرتا جائے گا، ایسی بات ہوگی کہ یا ربی ما لهذا الکتاب، یہ ایک اور ہونا کی ہے قیامت کی، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، یا ربی یہ کیسی کتاب ہے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا یا اللہ لکھ دیا اس کے اندر۔ اور حساب یسیر یہ ہوگا کہ جب دل میں یہ بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا تیری دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا، آج بھی تجھے تیرے اوپر پردہ ڈالا، جا تجھے معاف کیا۔ یہ ہوگا حساب یسیر، اور یہ ہوگی وہ معافی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بنا کسی کو نہیں ملنے والی۔ اگر اللہ نے اپنی رحمت نہ کی تو یہ معافی کسی کو نہیں ملنے والی، اور کوئی انسان جنت میں جانے والا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے۔ چاہے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا مکمل شکر ادا نہیں کر سکتے، اور اسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اگر سامنے رکھ کے میزان میں پلڑے میں تول لیا تو ہم ہار جائیں گے۔ ہم کسی مقام پہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی طرح سے چیلنج کریں۔ تو اس طرح کے احوال کے لیے ہم کوئی عمل کریں، اور وہ عمل اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص ہو، تاکہ وہ قبول کیے جائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ قابل قبول ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ایسا نہ ہو کہ ڈھیروں عمل کیے تھے قابل قبول ہی نہیں تھے، لیکن اخلاص کہاں تھا؟ اخلاص ہی نہیں تھا۔ ان احوال کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے، قرآن کے اندر بتاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اللہ اکبر، کتنا ہی بہترین شخص ہوگا جس کے میزان جس کا بھاری ہو گیا، یعنی جس کے نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بہترین زندگی میں وہ رہے گا، خوشگوار زندگی کے اندر وہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ ہونا ہے کہ میزان بھاری ہو جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ نہیں ہونا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے دور کر دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، تاکہ یا اللہ قیامت کے دن ثقلت موازینہ والی بات ہو کہ یا اللہ قیامت کے دن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ والی بات ہو، جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ یہ بندہ یہ کہے گا یہ لو، یہ دیکھو میری کتاب، اس کو پڑھو، یہ لو پڑھو میری کتاب، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میں تو سوچتا تھا میرا حساب کیا جائے گا بڑا سخت، اور وہ بہترین زندگی میں ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ وَمَنْ أُوتِيَ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بڑی سخت بات ہے، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، یا اللہ میں کاش کتاب ہی نہ دیا جاتا، مجھے یہ پکڑایا ہی نہ جاتا میرا نام اعمال۔ قسم سے اس زندگی کے اندر اگر اپنا محاسبہ کرے تو انسان خود اپنے آپ سے شرما جاتا ہے۔ اپنے اکیلے کے معاملات یا اپنے عام معاملات کو انسان دیکھے تو انسان کو خود اکیلے سے شرم آ جاتی ہے، اپنے سے شرم آ جاتی ہے، خاص طور پہ وہ شخص جس میں اللہ تعالیٰ نے ضمیر زندہ رکھا ہو۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ حساب ہونے والا ہے، اور یہ سارے معاملات میرا کیا حساب ہوگا۔
یا لیتہا، دیکھیں یہاں پر وہ تمنا کرے گا، کانت القاضیہ، کاش موت ہی کا ختم کر دینے والی ہوتی، کاش موت کے بعد کچھ نہ ہوتا، ختم کر دینے والی ہوتی موت. اور یہ تمنا اس کی ان احوال کو ہی دیکھ کر ہوگی. اور یہ ہوگا کہ یا اللہ پہلے کم پریشانیاں تھیں کہ یہ پریشانی آ گئی کہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال آ گیا. اتنی سختیاں ہیں. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، رو رو کے اللہ تعالیٰ اپنی امت کو بلاتے رہے نیکی کی طرف، دین کی دعوت دیتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، نیکی پر برقرار رہنے کی تعلیم دیتے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں دیتے رہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی چکے تھے بہت ساری چیزیں، بہت عذاب دیکھ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے مراحل کے عذاب دیکھ چکے تھے. یہ تو ابھی چند مراحل ہیں اس چھوٹی صورت کے اندر، اور ان مراحل سے اگر ہم سوچیں تو کیا ہم گزر سکیں گے آگے؟ ہمارا گزر ہو پائے گا ان مراحل سے؟ ہم کامیابی کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے ان میں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں ہی یہ کہیں گے، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جب وہ یہ تمنا کرے گا، کوئی طرف نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ ختم ہو جاتے، وہ موت ہی ختم کر دینے والی ہوتی. ما اغنا عنی مالیا، میرے مال نے مجھے فائدہ ہی نہیں دیا. اتنا گھمنڈ ہوگا، اس دن بھی مال کا ذکر کر رہے ہوں گے. اور یہ گھمنڈ ہے انسان کے اندر، مانے یا نہ مانے، یہ دماغ کے اندر خناس بھرا ہوا ہے. میں اپنے مال سے کر لوں گا، فلانا ہو جائے گا. ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ، یا اللہ میری حکومت تباہ ہو گئی. ایسا بے وقوف انسان ہوگا کہ اس وقت کے احوال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ اپنی حکومت اس کو یاد آ جائے گی، میں تو سلطان تھا ادھر، میری سلطانی تھی، میری حکمرانی تھی وہاں پر. ہلک عنی سلطانیہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فرشتوں کو، خذوہ فغلوہ، جاؤ اس کو گلے میں پٹا باندھ دو، اس کو باندھ دو، جکڑ دو اس کو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز زنجیر، لمبی زنجیر اس کے ساتھ اس کو باندھ کے پھر کھینچا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا جائے گا جہنم کے اندر. اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ حال اس لیے ہوا کہ اس کا ایمان نہیں تھا مجھ پر. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بہترین خوشحال زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جب انسان کے میزان خفیف ہو جائے گا، جب نیک اعمال اس کے خفیف ہو جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کی ماں ہلاک ہوئی. ماں سے مراد یہ ہے کہ انسان کی اصل یعنی تباہ ہو گیا. یہ بھی عربی زبان کے اندر ایک طرز کلام ہے، اس سے مراد ماں نہیں ہوتی. یہ عام طور پر یہ ارشاد فرماتا ہے، اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تم تو مکمل ختم ہو گئے. ہاویہ کہتے ہیں جہنم کا نام ہے، اور ہاویہ عربی لغت کے اندر گہرے گڑھے کو کہا جاتا ہے، اور جہنم گہرا گڑھا ہے. وہ 70 گز کی جو زنجیر ہوگی، اس سے شدید طاقتور جو فرشتے ہوں گے زور سے کھینچیں گے، اور انسان جہنم کے اندر جا کے گرے گا. اور کون سے طبقے میں نیچے جائے گا اس کا ہمیں نہیں پتا. جہنم کی گہرائی 70 سال کی گہرائی ہے، کہ اگر کوئی چیز 70 سال گرتی رہے تو اس کے بعد جا کے وہ گہرائی میں نیچے اس کی تہ میں پہنچے گی. اتنی نیچے اور گہری اس کی تہ ہے. اس کی آگ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متعدد احادیث ہیں، امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ان احادیث کو بیان کیا کہ جہنم کی آگ 70 گنا اس دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہے اور سخت ہے. صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، اور یہ دنیا کا جو ہے یہ تو ایک جز ہے، تو یا رسول اللہ انہا کافیہ، یا رسول اللہ یہی کافی تھی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 70 کے باقی حصے ہوں گے، 70 میں سے ایک نکال لے، باقی ساری شدت وہ جہنم کی ہے. ایک اور حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ 1000 سال اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دہکایا، گرم کیا،
یہاں تک کہ اس کے بارے میں آتا ہے اسفرت، اس کے بعد 1000 سال اللہ تعالی نے اور دہکایا اس کو، یہاں تک کہ ابیضت، وہ سفید ہو گئی، اس کا رنگ بدل گیا۔ پھر اس کے بعد اگلے 1000 سال اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پھر دہکایا، اتنا گرم کیا 1000 سال، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسودت، کہ وہ کالی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ہماری آگ جیسا، وہاں کی آگ بھی ہمارے تصور کے مطابق نہیں ہے۔ جیسے جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنت کے بارے میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی کے دل میں ایسی سوچ بھی نہیں آئی۔ جنت اس کے بھی اوپر چیز ہوگی، جہنم بھی وہی چیز ہے۔ جہنم کی آگ ایسی آگ نہیں ہوگی، جہنم کی آگ اندھیرا کرنے والی چیز ہوگی۔ اس دنیا میں ہم آگ جلاتے ہیں تاکہ روشنی ہو جائے، آج بھی بجلی نہ ہو تو آگ جلا لی جاتی ہے تاکہ روشنی، ہم لوگ جتنی گرمی ہو آگ جلا لی جاتی ہے، فوراً آگ جلائی جاتی ہے کہ بھائی روشنی چاہیے۔ یہ آگ روشنی دیتی ہے، لیکن اس دن کی انہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا انہا مظلمہ، یہ تو اندھیرا کر دینے والی ہے، اندھیری ہے، گہری ہے، گہری کالی آگ ہے وہ۔ یہ دیکھ لیں، انسان اندھیرا ہو تو اپنے آپ ڈر جاتا ہے، عذاب ہو، جل رہی ہے، گرمائش ہے، اس کے بعد جانور ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، فرشتے ہیں گرز مار رہے ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان کے ڈر کے لیے وہ کالی بھی ہے، انسان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، نظر نہ آ رہا ہو اور انسان کو کچھ لگے، اس سے انسان کو زیادہ ڈر آتا ہے، حالانکہ وہ چیز کچھ بھی نہ ہو، انسان کو زیادہ ڈر آتا ہے اس کے بجائے کہ روشنی ہو اور انسان کو کوئی چیز لگے تو انسان اس سے اتنا نہیں ڈرتا۔ اندھیرے میں انسان کا ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اندھیری بنا دیا، اندھا کر دینے والی ہے، کچھ نظر نہیں آئے گا وہاں پر۔ یہ آخری مرحلہ ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم کیا جانو وہ کیا ہے، وہ جہنم کیا ہے، وہ جہنم کا گڑھا جو ہے وہ کیا ہے۔ کچھ علماء نے فَأُمُّهُ حاویہ سے مراد یہ لیا کہ امہ کا مطلب ہے، کچھ صحابہ کی بھی تفسیر ہے، کچھ صحابہ نے بھی یہ ایسی تفسیر کی، جن میں سے کچھ تابعین ہیں، ان میں سے امام قتادہ رحمہ اللہ اور امام مجاہد رحمہ اللہ، انہوں نے کہا امہ سے مراد انسان کا دماغ اور سر ہے۔ یہاں انسان تکبر کرتا ہے، اوپر اٹھا کے رکھتا ہے سب، نہیں میں یہ ہوں، میری سوچ یہ، میں یہ کرتا ہوں۔ یہ اوپر والا دھڑ ہے، اس سے مراد اوپر والا دھڑ ہے، اللہ تعالیٰ الٹا ڈالیں گے، اس دھڑ کو اللہ تعالیٰ اندر پھینکیں گے، جس سے انسان کفر کرتا رہا، جس سے انسان اللہ کے خلاف چلتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکامات کے آگے اپنا سر اٹھاتا رہا کہ نہیں بھائی، اس نے جھکایا نہیں اپنا سر۔ یہ معنی کچھ مفسرین نے لیا ہے امہ سے، کہ اس کا مراد سر ہے، دماغ ہے اس کا۔ امہ ہاویہ، وہ ادھر ہاویہ میں ڈال دیا جائے گا، گہری کھائی کے اندر، جلتی ہوئی دہکتی کھائی کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جہاں پر پانی لایا جائے گا تو ایسا پانی ہوگا کہ وہ قریب کریں گے تو اس کی گرمائش سے انسان کے چہرے کی کھال پگھل کے نیچے گر جائے گی، اور اس کے باوجود وہ لوگ پئیں گے، اتنے پیاسے ہوں گے وہ لوگ۔ یہ ہے احوال قیامت کے، احوال اور احوال حالات قیامت کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم اور سننے والوں کو، کہنے والوں کو، اللہ تعالیٰ سب کو اس وقت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیت ہے نار حامیہ، یہاں پر حاویہ یعنی گہری ہوگی اور اندھیری ہوگی، اور وہ گہرا گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد یہ تاکید کر دی، یہ نہ سمجھو کہ صرف گہرا گڑھا ہے اور اندر جا کے گر جاؤ گے اور بس، نہیں، اندر جا کے نارن ہے، آگ ہے، حامیہ بہت گرم، شدید گرم آگ ہے، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قسطوں کے متعلق سوال کیا گیا ہے، گاڑی کی قیمت یا گاڑی کی جو کیش پہ قیمت ہے اس کی 80,000 ہے اور قسطوں پہ اس کی 1 لاکھ ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کے متعلق تمام لوگوں کو پتہ ہے، کچھ اختلاف ہے، اور وہ کچھ لوگ اس کو سود میں لیتے ہیں کہ جو زائد قیمت ہے
جو قسطوں پہ قیمت ہے وہ 1,20,000 بن رہی ہے، جو کیش ہے وہ اس کی 80,000 ریال بن رہی ہے، تو جو یہ زائد قیمت ہے، اگر ویسے قسطوں والا معاملہ جائز ہے، اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اچھا 50,000 کی گاڑی ہے یا 50,000 کی چیز ہے یا 60,000 70 کی 1,00,000 کی، تو کیش میں دینا چاہتے ہو کیش میں دے لو، اس کو تقسیم کر کے دینا چاہتے ہو تقسیم میں دے لو، یہ احسان کا معاملہ ہے، یہ ان تجارتی معاملات میں سے ہے جس کے اندر شریعت میں احسان ہے، کوئی مالی فائدہ نہیں ہے، وہ قرض بھی اس میں سے ایک ہے، قرض بھی احسان ہے، احسان والا معاملہ یا احسان کی تجارت ہے، اس میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اجر ہے، بس مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو اجر ملے گا، قرض یہ ہے، اور یہ بھی احسان ہے، آپ نے اپنے بھائی کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے، دنیا میں رہنے والے کے لیے آسانی فرمائی، من یسر مسلمن یسر اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیں گے، ایک حدیث ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ آسانی والی بات ہے، تو اصل میں قسط والا معاملہ اس طریقے سے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے جو قیمت بڑھ جاتی ہے اس کے اندر اختلاف ہے، اور شاید یہ کہا جائے کہ جو احتیاط والا پہلو ہے وہ بہتر ہے، انسان 80,000 سے ہٹ کے 30 کی یا 40 کی لے لے، یا کسی سے قرض لے کے لے لے، اپنے کسی مسلمان بھائی سے قرض لے لے، جو سود پہ قرض نہ دے، کسی مسلمان بھائی سے قرض لے لے، قرض لے کے اس کو 80,000 بنا لے اور کیش پہ لے لے، لیکن قسطوں والا معاملہ اس کے اندر ایکچولی بہت ساری بحث، اس کے اندر بہت گہری بحث چلی جاتی ہے کہ بھی وہ 5 سال تک قسطیں ہیں، 5 سال تک میں قیمت اس کی 1,20,000 دیتا جا رہا ہوں، اس کی قیمت اب 50,000 بھی نہیں ہے 5 سال بعد، اور میں نے ابھی تک اس کو 1,20,000 کے مطابق ہی دینا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تیسیر والا معاملہ ہے، اور اس کے اندر سروسز والی چیز آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں ان کی سروسز ہیں اس کے اندر، تو یہ ایکسٹرا سروسز ہیں، تو یہ جو ایکسٹرا چارجز ہیں، یہ ایکسٹرا ایڈیشنل سروسز، یا جو آپ کے جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت گزار یا خدمت گار وہاں پہ جو لوگ ہیں شو روم کے، وہ آپ کی خدمت چونکہ کر رہے ہیں، آپ کے معاملات کا چیک رکھ رہے ہیں، آپ کے ڈاکومنٹس رکھ رہے ہیں، آپ کی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں ان کا، تو یہ ان کی سروسز آپ دے رہے ہیں، تو اس لیے ان لوگوں نے، ان علماء نے، وہ یہی بات ہے کہ وہ بھی معتبر علماء ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی ایرے غیرے لوگ ہیں، ایون یہاں کے علماء انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے جائز ہے، الا یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طرفہ قسط والا معاملہ نہ ہو، ٹھیک ہے، میں جاؤں شو روم پہ یا میں جاؤں بینک کے پاس، بینک بولے اچھا میں ادھر سے گاڑی لے لوں گا، وہ بینک والا گاڑی ادھر سے لے لے، یعنی یہ 3 اطراف ہو جائیں گے، بینک ہوگا، شو روم ہوگا، آپ ہوں گے، جہاں پہ آپ اور شو روم ہے وہاں پر علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو علماء کہتے ہیں اس طریقے کو جائز، وہ یہی کہتے ہیں کہ 2 طرف ہونی چاہیے بس، اگر آپ بینک سے لے رہے ہیں تو وہ 100% بینک کی ملکیت ہو گاڑی، یا اگر آپ شو روم سے لے رہے ہیں تو 100% وہ شو روم کی اپنی گاڑی ہو اور آپ کا شو روم کے ساتھ معاملہ ہو، بس وہ الگ بات ہے، آپ نے قسطیں پے کرنی ہے وہ فلانے بینک کے تھرو آپ نے پے کرنی ہے، جی ہمارا اس میں اکاؤنٹ ہے تو فلانے بینک کے تھرو، یا اگر آپ فلانے بینک میں اکاؤنٹ ہے تو آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ ہم قسطوں پہ بھی دے دیں گے، کچھ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی سیلز وغیرہ چلتی رہتی ہیں، تو اس طرح کا جو 2 طرف والا معاملہ ہے، جنہوں نے جائز قرار دیا قسط والے معاملے کو، اور قسط میں زائد جو قیمت ہے اس کو جائز قرار دیا، انہوں نے اسی صورت میں قرار دیا کہ معاملہ ہو تو صرف 2 طرفہ ہو، بس 2 لوگ ہوں، ایک آپ ہوں یعنی ایک خریدار ہو اور ایک بیچنے والا ہو، بس یعنی اس کی کامل مکمل ملکیت ہو۔ آج کل ایک اور بھی طریقہ ہے کہ میری مکمل ملکیت نہیں ہے لیکن ملکیت شو روم کی ہے، میں ان کو پے کرتا جاؤں گا، یا میں ان سے لے لیتا ہوں، ان کو ایک آدھی پرائس میں دے دوں گا، وہ مجھے دے دیں گے گاڑی، وہ میں گاڑی آپ کو دے دوں گا، آپ نے قیمت مجھے دینی ہے، قیمت آپ نے شو روم کو نہیں دینی، شو روم کو میں دیتا جاؤں گا یہاں سے، اب وہ شو روم کو جس طرح بھی ادا کریں، جتنا بھی ادا کریں، وہ ایکچولی اس کے اندر پھر بڑے مسائل اور بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں، آگے پھر انشورنسز کے معاملات میں بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں، اگر انسان کا اللہ نہ کرے، انسان کا ایکسیڈنٹ، انسان نے چلو لے لیا اور 2 طرفہ والی قسط والی ڈیل میں لیا، اور انسان کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، انشورنس کا معاملہ بہت خراب ہے، اگر
50% سے زیادہ گاڑی آپ کی ڈیمیج ہے اور وہ ختم ہوئی ہوئی ہے، اس کی وہ قیمت لگاتے ہیں، یا پتہ نہیں 50% سے بھی کم ہے، 40% ہے شاید۔ اگر آپ کی گاڑی ڈیمیج ہو گئی، اس کی قیمت لگاتے ہیں، آپ کی ڈیمیج کی قیمت لگاتے ہیں، آپ کے نقصان کی، آپ نے جتنی پرائس پے کی ہوتی ہے، اینڈ پہ آپ کو کہتے ہیں بندے انسان نے 80,000 پے کر دیا ہو، کہتے ہیں اچھا جی آپ نے 80,000 پے کر دی تھی، ٹوٹل قیمت اتنی تھی، گاڑی کا ڈیمیج اتنا تھا، اتنا اتنا مائنس کر کے آپ کا 4-5 ہزار رہ گیا، گاڑی ہماری دے دیں ہمیں، مجھے نہیں دینی گاڑی، نہیں وہ رولی لا ہی نہیں ہے، وہ آپ نے وہ شک تھی، آپ نے اس پہ سائن کیا ہوا ہے، شک کی یہ تھی کہ گاڑی اتنی پرسنٹ سے ڈیمیج ہو جائے، یعنی دیکھیں نا اگر 40% بھی ڈیمیج ہو، میں اپنی گاڑی پہ پیسہ لگا لوں، گاڑی تو ایٹ لیسٹ میری ہے نا۔ لیکن کس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے پرسنٹ ڈیمیج ہو گئی تو گاڑی بھی نہیں آپ کی، گاڑی ہم لے لیں گے، اور آپ کو آپ کی پرائس سے نکال کے، اور جتنا آپ کی وجہ سے ڈیمیج ہوا اس کو نکال کے جتنی باقی قیمت بچے گی وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ ایک شخص کے ساتھ ایسا ہوا، اس نے 90,000 پے کر دیا تھا، اس بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہوا اشارے پہ کھڑے ہوئے، پیچھے سے آگے گاڑی نے مارا، اگلی گاڑی اور پچھلی گاڑی درمیان میں گاڑی آ گئی، انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کی 50% سے زیادہ آپ کی گاڑی ڈیمیج ہے، سوری ہم آپ کو گاڑی نہیں واپس دیں گے، نہ ہی ہم آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے، یہ انشورنس کے اندر انکلوڈیڈ نہیں ہے، وہ نہ ہی انشورنس والے نہ ہی ہم آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے، آپ گاڑی ہمیں دے دیں۔ گاڑی دے دی، آپ کا ڈیمیج اس کی قیمت اتنی تھی، آپ نے پے کی ہوئی قیمت اس کی اتنی تھی، باقی آپ کا اتنا بچا، یہ اتنا بس آپ کا، وہ پتہ نہیں 3,000 رہا تھا، وہ پریشان ہو گیا بیچارہ، کہتا میں نے 90,000 دیا ہے، مجھے 3,000 دے رہے ہیں، لڑتا رہا، کہتا رکھو 3,000 مجھے نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آئندہ کے بعد میں کسی سے قرض لے لوں گا کچھ خریدتے ہوئے، میں قسطوں پہ کبھی بھی نہیں لوں گا۔ ایکچولی یہ اس کی قباہتیں ہیں ہمیں، اور اس کے بعد وہ عام سا دنیا دار سا بندہ ہے، اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آج سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ڈیل جائز نہیں ہے، وہ کیوں کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جہاں پر بھی جس ڈیل میں بھی ایک طرفہ نقصان ہو، وہ ڈیل حرام ہے اسلام کے اندر، اس کو غرر کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموم بتا دیا کہ غرر حرام ہے۔ غرر کیا ہے؟ ایک طرفہ نقصان، ایک سائڈ کو شدید نقصان ہو رہا ہے، وہ چاہے آپ ہے یا وہ دوسری سائڈ ہے جس سے آپ نے خریدا، ان کو نقصان ہو رہا ہے یا آپ کو نقصان ہو رہا ہے، ایک طرفہ نقصان ہی جائز نہیں ہے بالکل۔ سو اس کے اندر یہ والے مسائل اور یہ والی چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے اولا اور افضل یہی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ اگرچہ کچھ علماء نے اس کو جائز قرار دیا، لیکن وہی بات ہے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دو طرفہ ہو، صرف دو لوگ ہوں جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں، وہ تیسری پارٹی کوئی نہ ہو، دو پارٹیز ہو صرف، وہ اس صورت میں بھی جائز ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ انسان اگر کرنا بھی ہے تو انسان قرض لے لے، وعدہ کر لے کہ میں اتنی اتنی مدت بعد دے دوں گا، لیکن انسان اس سے بچے، یہ قسط والا معاملہ خطرناک ہے، یہ جو ہے نا معاملہ، وہی بات ہے کہ اگر فعلاً یہ سود کنسیڈر ہوا، اگر فعلاً سود کنسیڈر ہوا تو پریشانی ہو جائے گی، یعنی مراد ہوا سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا علماء، ایسے بھی تو علماء تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کلپتے تھے، فعلاً جو علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے وہ بڑا اس پہ کلپتے ہیں، اس پہ وہ بڑا اس کی سخت جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ، اور بڑے علماء ہیں، شیخ عبد الکریم خضیر رحمہ اللہ حفظہ اللہ، بہت بڑے عالم ہیں، ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، حدیث کا درس چل رہا تھا، حدیث کے درس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شیخ کہیں گے جائز ہے، میں بیٹھا ہوا تھا درس میں، شیخ بولتے ہیں جائز نہیں ہے، جو بولتے ہیں کسی بھی طرح کا اس طرح کا قسط والا معاملہ، حرم میں حدیث کا درس دے رہے تھے، بہت بڑے عالم ہیں شیخ عبد الکریم فضیر، ان کو حدیث میں حدیث کا جبل کہا جاتا ہے، حدیث کے علم میں جبل کہا جاتا ہے، پہاڑ، اتنا علم ہے ان کا، کہتے ہیں جائز نہیں، اس سے اجتناب کریں، اس سے دور رہیں، افضل ہے اس چیز سے دور رہیں۔ اور اسی طرح کے بڑے علماء انہوں نے کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے جائز ہے، انسان کے لیے آسانی ہے، تیسیر کی ہے، انسان کو نئی گاڑی مل جاتی ہے، اور جو آپ کو کمپنی آسانی دے رہی ہے اس کی آپ سروسز بھی دے رہے ہو، اس کا ایکسٹرا چارج بھی دے رہے ہو، اور جو لوگ اس کے لیے آپ کی خدمت میں شو روم کے اندر ہیں ان کے آپ سروسز ادا کر رہے ہیں، تو کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے جائز ہے۔ تو واللہ عالم، میرا زیادہ رجحان، مجھے ڈر آتا ہے اس چیز سے، سیدھی سی بات ہے، میرا اس لیے زیادہ رجحان اسی چیز کی طرف جاتا ہے کہ بندہ اس سے اجتناب کرے۔ سوچا کئی بار ہے کہ بندہ اچھا ٹھیک ہے کچھ دیکھتے ہیں، لیکن ڈر آتا ہے، ہمیشہ ڈر آتا ہے اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.